حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، رات کے 1 بجے تک آپ نے اب تک متعدد علماء کو سنا ہے، مختلف عناوین پر، مختلف موضوعات پر ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ جس مدرسے کے تعاون کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، بیچ میں اس کا تعاون بھی ہوا ہے، اور ابھی فی الحال مجھ سے قبل آپ بنگلہ میں جو تقریر سن رہے تھے منیر الدین صاحب کی، آپ نے ان کو بھی سنا ہے۔ میرا کل کا پروگرام تھا ہریش چندر پور، اور منیر الدین کا بھی پروگرام اسی علاقے میں کسی دوسری جگہ تھا، لیکن پروگرام جہاں کل میرا ہوا ہے وہ پروگرام منیر الدین ہی کی معرفت لیا گیا تھا۔ تو میں دوسرے پروگرام میں تھا، یہ دوسرے پروگرام میں تھے، 8-10 کلومیٹر کی دوری رہی ہوگی، اور پھر رات میں ہی یہ طے ہوا تھا کہ کل کا جو پروگرام ہے احمد آباد کٹیہار کا، اس میں میں بھی جاؤں گا، تو ہم اپنی گاڑی سے آپ کو ہی لے چلیں گے۔ تو یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کی گاڑی سے ہم کو جانا ہے۔ دن بھر وہاں رہا، اور وہاں سے تقریباً 5 بجے ہم لوگ نکلے۔ اچھا سفر رہا، بہت مزاحیہ آدمی ہیں، ہنساتے رہتے ہیں، 1:30 ہو رہی ہے، اور آج کی یہ تقریر میرے اپنے بھی چینل جرجیس انصاری آفیشیل چینل پر بھی لائیو چل رہی ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اپنی تقریر کی شروعات کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنے ذہن میں یہ بنا کر آئے ہیں کہ مولانا صاحب ویدوں کے منتر پڑھیں گے، گیتا اور رامائن کے شلوک سنائیں گے، وہ اس جلسے سے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ سننے آئے ہیں تو ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ چاہیں۔ ہمیں اپنی آخرت دیکھنا ہے، پہلے ہمیں اپنا معاشرہ دیکھنا ہے، اپنا سماج دیکھنا ہے۔ رہا ویدوں کے منتر، تو معاف کیجیے گا، وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ ہمارے سامنے غیر مسلم بیٹھے نہیں ہیں۔ جب کہیں ہندو لوگ جلسہ کراتے ہیں یا سب سمیلن ہوتا ہے تو وہاں وہ چیزیں بولی جاتی ہیں جہاں یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور ہندو دھرم یہ کہتا ہے، لیکن میرے سامنے جو مخاطب ہیں، میرے سامنے جو موجود لوگ ہیں، وہ معاف کیجیے گا مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے ویدوں کے منتر پڑھنا میں اس کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتا۔ ضرورت پڑی تو دے دیا جائے گا، لیکن یہ ذہن بنا کر اگر آپ آئے ہیں اب آپ سمجھیں گے میری بات۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ سامنے سے اٹھا بیٹھی مت کیجیے گا، پیشاب لگے تو یہی کر لیجیے گا، لیکن اٹھا بیٹھی مت کیجیے گا۔ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہم کو یہاں سے ہوتا ہے، ادھر ادھر سے بھاگے کوئی دقت نہیں۔ پہلے ہم اپنے تعلقات اور اپنے معاملات دیکھیں۔ اچھا یہ تو کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ ہمارے باپ آدم کو جس جنت سے نکالا گیا تھا اور اماں حوا کو، ہمیں اور آپ کو اسی جنت کو دوبارہ پانے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ اس مقام کو دوبارہ حاصل کیجئے جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو نکالا تھا۔ تو یہ کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آپسی تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں تو ہماری عبادت کیا کروں گا؟
علامہ حیثمی مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں، اور بدکاروں کو برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو ابھی ان کو نام اعمال نہیں ملے ہوں گے، یہ تہجد گزار ہوں گے، نمازیں ان کی کبھی نہیں چھوٹی ہوں گی، فجر کی نماز بھی ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی ہوگی، اذان سے پہلے یہ مسجد میں پہنچنے والے لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، مولوی ہوں گے، ابھی ان کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال نہیں ملا ہوگا، لیکن ان کو امید ہوگی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، فرشتہ جب مجھے میرے ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، لیکن فرشتہ جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال دینے آئے گا تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ اعمال نامہ پیچھے کر لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا الٹا ہاتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ، وہ کہیں گے فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہو بایاں ہاتھ، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو حج کیے ہیں، ہم نے تو تہجد پڑھی ہیں، ہمیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال کیوں دو گے؟ فرشتہ کہے گا میں یہ کچھ نہیں جانتا، میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا حکم مجھے دیا ہے، بڑھاؤ اپنا بایاں ہاتھ۔ یہ نمازی، یہ روزدار، یہ تہجد گزار، یہ حافظ، یہ مولوی، یہ حاجی مجبور ہو کر اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اب یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال پڑھے گا، کھولے گا، دیکھے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ہر وقت پنا الٹتا جائے گا، پیج الٹتا جائے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی، اس کی ایک بھی نماز کا ذکر نہیں، ایک بھی روزے کا ذکر نہیں، ایک بھی حج کا ذکر نہیں، ایک بھی تہجد کا ذکر نہیں۔ وہ یہ دیکھے گا، اپنا نام اعمال اٹھا کر بند کر دے گا، چیخے گا اور چلائے گا اَیْنَ حَسَنَاتِي یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میرے گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، ہمارے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئی، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے جو حج کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو صدقہ و خیرات کیا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو ہم نے چندہ دیا تھا یہ نیکیاں کہاں چلی گئی، اَیْنَ حَسَنَاتِي یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں چلی گئی۔ آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے ایک مسلمان کے خلاف تیرے دل میں جو نفرت تھی، اس نفرت نے، اس حسد نے، اس غیبت نے، چغلی نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، اب تیرے نام اعمال میں نیکیاں نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا، اس کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کے خلاف شریعت رچا کرتا تھا، پیٹ کے پیچھے اس کی غیبت کیا کرتا تھا، تیری غیبت نے، چغلی نے، حسد نے، کینے نے، بغض نے، عناد نے تیری دشمنی کو ختم، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے، اب ہمارے پاس تیرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کی اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی، ایک دوسرے سے یہ نفرت بڑی بری چیز ہے،
لیے ہماری نمازوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہے، ہماری عبادتوں کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے آئے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، یہ نماز ہماری ختم کر دی جاتی ہے، ثواب سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے سماج میں یہ برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ عام ہو چکا ہے۔ قرآن پڑھیے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، پہلے ایک رشتہ جوڑا، پہلے اہمیت بتائی۔ دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا ہے۔ کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور پھر دوسری چیز بتائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس سے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے۔ دیکھو بھائی، جس کو نکلنا ہو جلدی نکل جاؤ، ابھی میں اجازت دے رہا ہوں، ابھی نکل جاؤ جلدی۔ بخیل بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو تو مومن ہو ہی نہیں۔ مومن اور جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمان اور جھوٹ نہیں، مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، نہیں ہمیں مار ڈالیں گے، پیٹ پھیری چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ میں، چاہے موت ہی آ جائے، لیکن پیٹ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا، گناہ ہے لیکن مومن رہو گے، اس کا گناہ تمہیں پڑے گا۔ مال و دولت کی محبت ہے، صاحب آپ نے 1000 کمایا، دے دو نا 100 روپے مدد سے بنائے، صاحب 50 لینا ہے، بخیلی آ سکتی ہے۔ مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ مومن نہیں۔ لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہاں تم دیکھ رہا ہے چونک گئے، یک بیک بولے، بیک بولے نہیں، مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا ہے، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں 3 دن سے زیادہ نفرت بھر جائے، 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں، تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرائی جائے۔ اگر صلح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک نہ کہہ رہے ہیں لَيْسَ الْقَتَّى الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، دو مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بول دو، تم جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو۔
تمہیں گناہگار نہیں رکھا جائے گا، تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا. یعنی دو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت. ایک ساتھ میں جانے میں کون سی بات ہے صاحب؟ 2,40,000 کی اونچائی پہ جا کے چاند توڑ کے لائے گا. تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقین ہی نہ آئے. ان کا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں. ٹرین پہ آپ سفر کریے، کتنی جلدی دوستی ہو جاتی ہے. جرجی صاحب دلی سے بیٹھے کلکتہ آ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے